کسی مخلوق کے بارے میں یہ درست نہ ہوگا، ایسا ایمان رکھنا جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ یہ جو آپ ہاروسکوپ پڑھتے رہتے ہیں، جو ہارر وہ پھیلاتے ہیں، سب سپرسٹیشنز ہیں، ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ کل کا علم صرف اللہ کو ہے، انسان کو کمزور کرتی ہیں یہ چیزیں، اور بلا وجہ کے تفکرات اور غموں اور پریشانیوں میں مبتلا رکھتی ہیں۔ اب مثلاً اگر اس میں لکھا ہو کہ سفر احتیاط سے کیجیے، ڈرائیونگ محتاط ہو کر کیجیے، میرے جیسے شخص جس نے روز ہی گھر سے نکلنا ہو وہ تو بیٹھا رہے گھر پہ ہی، کہ باہر نکلوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یعنی ستاروں وغیرہ سے بھی نحوست لینا یا ستاروں کا اپنی زندگی پہ اثر سمجھنا یہ بالکل بے حقیقت بات ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ سٹارز میں بڑے کھوئے رہتے ہیں۔ تمہارا سٹار کون سا ہے، اس کا سٹار کیا ہے، شادی سے پہلے سٹار معلوم کرتے ہیں، کیا ہماری آپس میں بنے گی کہ نہیں بنے گی، ذائچے نکلواتے ہیں، تاریخوں کو منحوس سمجھتے ہیں، دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ سب وہمی اور خیالی باتیں ہیں، آپ نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو اب تو سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ بالکل فراڈ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو ایک شعر اسی سے ملتا جلتا ہے، یہ ستارے تیری تقدیر کی خبر کیا دیں گے، یہ ستارے تیری تقدیر کی خبر کیا دیں گے، یہ تو خود گردش افلاک میں ہے خار و زبوں۔ یعنی ان کا تو اپنا حال برا ہے، گھوم گھوم کے یہ تمہاری تقدیر کہاں سے بتائیں گے۔ جو ستارے اپنی منزل نہیں جانتے اور خود چکر میں ہیں اور خود گھوم ہی رہے ہیں، وہ ہماری قسمت کہاں سے سنواریں گے، ہمیں کہاں سے فائدہ پہنچائیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ یہ جو ہاروسکوپ اور سٹارز اور ان کے پیچھے پڑے رہنا اور ان کی وجہ سے وہم کا شکار ہونا اور اخبار میں جھٹ سے سب سے پہلے کھول کے دیکھنا، اچھا یہ ہفتہ ہمارا کیسے گزرے گا، اور مختلف لوگوں سے معلوم کرنا، اور سال شروع ہونے سے پہلے ہی سارے سال کی کتاب خرید کے رکھ لینا، اور قرآن کا اتنی پابندی سے مطالعہ نہ کرنا جتنا ایسی کتابوں کا۔ کیونکہ میں نے خود دیکھا ہوا لوگوں کو، وہ اتنی موٹی موٹی انگریزی کی کتابیں لے لیتے ہیں، وہ ہر روز کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا آج کیا ہوگا میرے ساتھ، اس مہینے میں کیا ہوگا، اس سال میں کیا ہوگا، زندگی کے کون کون سے سال بڑے خوش قسمتی کے ہیں، بہت اچھے گزریں گے، اور کون کون سے سال بھاری ہوں گے، اور کون سا دن بڑا بھاری ہوگا۔ یہ سب بے حقیقت باتیں۔ یہاں ایک اخبار کی کٹنگ ہے میرے سامنے، روزنامہ امت کراچی 30 دسمبر 2003 کی۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ سائنسدانوں نے بالآخر 40 سال کی سائنسی تحقیق کے بعد ثابت کر دیا کہ علم فلکیات محض فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اور اس علم کی بنیاد لغویات پر مبنی تھی۔ اس تحقیق پر 1958 سے لندن میں کام شروع ہوا، جس میں ایک سابق ماہر فلکیات اور سائنسدان جیفری ڈین اور کینیڈا کی کیچوان یونیورسٹی کی ماہر نفسیات ایوان کیلی نے حصہ لیا۔ یہ تحقیقی رپورٹ ایک جریدے میں شائع ہوئی۔ ماہرین نے اپنے کام کے لیے 2000 نوزائیدہ بچوں کو منتخب کیا، جن کی تاریخ پیدائش میں چند لمحوں یا منٹوں کا فرق تھا۔ ان کو چن لیا اپنی ریسرچ کے لیے۔ اسٹرالوجی، جس کا دعویٰ ہے کہ پیدائش کا وقت ہر شخص کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور ان کے رویوں، طرز معاشرت، ذہنی اور معاشی صلاحیتوں کا دار و مدار پیدائش کے وقت، چاند اور سورج کے اثرات کے زیر اثر ہوتا ہے، لیکن جب ان بچوں کی پرورش کی گئی تو معلوم ہوا کہ ہر بچے کی ذہنی صلاحیت، رویہ، جنسی صلاحیت، حساس پن اور کردار ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ اگر ان سب کی قسمت ایک ستارے کے تحت ایک وقت میں ایک جیسی ہونی تھی تو پھر وہ فرق کیسے آ گیا؟ سائنسدان ان بچوں کے درمیان کوئی مماثلت تلاش نہ کر سکے۔ تحقیقی ٹیم کے سربراہ جیفری ڈین نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تحقیق سے ثابت شدہ نتائج علم فلکیات یعنی ایسٹرالوجی کی کھلی نفی کرتے ہیں۔ بالکل بوگس ہے یہ علم، کوئی حقیقت ہی نہیں اس کی۔ یعنی یہ جو علم نجوم ہے اور ستاروں کا انسانی قسمتوں پر اثر انداز ہونا ہے، یا چاند کی کچھ تاریخوں کا اور کچھ مہینوں کا منحوس ہونا ہے، یہ سب دماغی اختراع ہے انسانوں کی۔ اسی طرح ستاروں ہی سے متعلق حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی۔ یہ واقعہ بارش کے بعد کا ہے جو رات کو ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟
اچھا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ احادیث بھی اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی نازل ہوتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پہ ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پہ بارش ہوئی، پس وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے، اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نصیب ہوئی، پس وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پہ ایمان لانے والا ہے۔ تو گویا ستاروں میں اپنی قسمت تلاش کرنا اور ستاروں کو اپنی خوش قسمتی کی علامت سمجھنا یا بدقسمتی کی، یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔